بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی انفارمیشن اور نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور ملک میں جس کے پاس بہت بڑی آرمی ہے، بہت زیادہ اسلحہ ہے اور ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی ملک آج تک اتنا بڑا حملہ نہیں کر سکا کہ امریکہ اور اسرائیل پر ایک ساتھ اس نے حملہ کیا ہو، اور یہ یمن نے کر دکھایا۔ یہ اب تک کا ایک ورلڈ ریکارڈ مانا جائے گا کہ ایک چھوٹے سے ملک نے امریکہ اور اسرائیل کو ایک ساتھ اکٹھے جو ہے حملہ کر کے یہ ایک للکار دی ہے کہ میرے معاملات میں یا جنگ جو چل رہی ہے اس وقت موجودہ یمن اور اسرائیل کی، اس میں کوئی بھی ملک اگر بیچ میں آئے گا تو یمن اس پہ ڈائریکٹ اٹیک کرے گا۔ اچھا، ابھی یمن کے مطابق یمن نے کل 5 آپریشنز کیے ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل کو ہٹ کیا گیا، مگر امریکہ کی طرف سے ابھی تک اس حملوں کی کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی تردیدی بیان آیا ہے اور بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جو کہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی ملک امریکہ پہ اٹیک کرے، امریکہ پہ حملہ کرے یا امریکہ کے ایسٹس پہ حملہ کرے تو امریکہ جو ہے وہ چپ بیٹھا رہے۔ لیکن ابھی تک سچویشن جو ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے کسی قسم کا کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اچھا، اب یمن کے مطابق اس نے جو یہ 5 حملے کیے ہیں اس میں سے 3 جو حملے کیے گئے ہیں وہ امریکہ کی نیوی ڈسٹرائر کو تباہ کیا گیا ہے اور ان پہ ڈائریکٹ حملہ کیا ہے ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ، جو کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان اس صورت میں ہے کہ امریکہ کے یہ جو ڈسٹرائر شپ آ رہے تھے، ظاہر ہے یہ کوئی کمرشل یا کارگو شپ تو ہے نہیں تھے کہ جو کسی بھی قسم کے حملے کو نہ روک سکتے ہوں۔ یہ ایک جدید قسم کے آلات سے ظاہر ہے ہر قسم کا اس میں آلات نصب کیے گئے تھے جو کہ جنگی حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ آلات بھی جو ہے یمن کے میزائلز کو اور ڈرونز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو باقی 2 اٹیکس کیے گئے ہیں وہ اسرائیل پہ کیے گئے ہیں، جو کہ 5 انہوں نے آپریشنز کا اعلان کیا تھا یمن نے کہ 3 تو ان کے ڈسٹرائرز جو ہیں امریکہ کے وہ تباہ کیے گئے ہیں 3 آپریشنز کر کے، اور باقی جو 2 تھے وہی اس نے اسرائیل کی طرف جو ہے وہ اٹیک کیا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ یمن نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جی اسرائیل یمن جنگ میں جو ملک بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا ہم اس پہ ڈائریکٹ اٹیک کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ پہلے تو یمن جو ہے وہ صرف ریڈ سی تک جو ہے نا محدود تھا، اور ابھی جو ریسنٹلی یہ امریکہ کی شپس پہ اٹیک کیا گیا ہے تو یہ ریڈ سی سے باہر کیا گیا ہے۔ اتنا لمبا، اتنا زیادہ ڈسٹینس کے ساتھ اٹیک کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور مگر یمن نے یہ کر دیا ہے۔ ان سب حملوں میں جو ایک سب سے بڑی بات ہے جو کہ کل رات سامنے آئی ہے کہ دیکھیں اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا میزائلز کے ساتھ، جو کہ ایک میزائل تل ابیب تک پہنچ چکا تھا جب اسے ڈسٹرائے کیا گیا، سیم یہی سچویشن امریکن جو یہ شپس تھیں ڈسٹرائر تھیں ان کے ساتھ ہوا کہ یہ جو ہے ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں۔ تو ایسی کون سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یمن استعمال کر رہا ہے کہ جو اسرائیل کا آئرن ڈوم اور امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی جو ہے نا ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی اور ان کو جو ہے ہوا کے اندر ہی یا اپنے حدود میں آنے سے پہلے ہی ان کو ڈسٹرائے نہیں کر پا رہی۔ دیکھیں، بات اگر کی جائے اسرائیل یمن جنگ کی تو یمن جو ہے وہ حزب اللہ کی مدد سے، لبنان کی مدد سے جو ہے وہ کچھ حد تک سروائیو کر سکتا ہے اس اسرائیل جنگ میں، یمن اسرائیل جنگ میں۔ لیکن اگر امریکہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا اور امریکہ نے بھی یمن کے اوپر اٹیکس شروع کر دیے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا جنگی صورتحال ہو جائے گی، جو کہ پوری دنیا میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسرائیل پر کیے گئے جو ڈرونز کو اور میزائلز کو استعمال کیا گیا، اور جو کہ میزائل اور ڈرونز سیم استعمال ہوئے امریکہ کی ڈسٹرائر شپس کے اوپر، تو یہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ ان کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے؟
تو ظاہری بات ہے کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی کا یمن کے پاس ہونا یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے جو ہے بہتر نہیں ہے، کیونکہ ایک اتنی بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہونے کے ساتھ ہی اتنا بڑا چیلنج یمن کر سکتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹلی امریکہ اور اسرائیل پر سامنے آ کے ڈھکے چھپے نہیں، پیچھے ہٹ کے نہیں، سائیڈ لائن ہو کے نہیں، ڈائریکٹلی براہ راست امریکہ اور اسرائیل پہ اٹیک کر رہا ہے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح جو ہے نا ان کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں ابھی تک اگر ہم بات کریں جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہیں، کہلانا چاہتے ہیں، جن کی بہت بڑی آرمی ہے، بہت زیادہ اسلحہ ہے، جن کے پاس جدید قسم کے ہتھیار اور ٹیکنالوجیز، یہ سب معاملات جن کے پاس ہیں نا، تو وہ بھی آج تک امریکہ اور اسرائیل کو اس طرح ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کر سکے۔ لیکن یہاں پہ یمن نے یہ کر کے دکھایا اور انہوں نے ہٹ کیا بھی ہے، اور اس وقت دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے یمن نے وہ ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں اور انہیں گھٹنوں پہ لے آیا۔ اب اس ساری صورتحال میں سب سے بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یمن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے میزائلز بنا لیے ہیں اور جن کا کل ہم ٹیسٹ کر بھی چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سپیڈ، ان کی ٹارگٹ ایکوریسی، ان کا ریڈار پہ نہ نظر آنا یا ریڈار ان کو ڈیٹیکٹ نہ کر پانا، یہ سب کچھ ٹیکنیکل سیٹنگز کے بعد اب یمن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک کریں گے اگر امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کرنے سے باز نہیں آیا تو۔ اب دیکھا جائے تو جس سے پوری دنیا میں جنگ کا خطرہ ہے، مگر امریکہ اور اسرائیل کے لیے یمن ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک امریکہ کا اس حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا، نہ کوئی کاؤنٹر اٹیک کیا گیا ہے، جو کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اوپر یا امریکہ کے ایسٹس یا امریکہ کے شپس کے اوپر کوئی اٹیک کرے اور امریکہ اس حوالے سے خاموش رہے۔ کیونکہ کرنٹ سینیریو کی اگر ہم بات کریں نا تو یمن اس وقت پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یمن جس حساب سے اٹیکس کر رہا ہے، جس حساب سے بدلے لے رہا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی کل جو ہے یمن پہ اٹیک کیا گیا، ایئر اسٹرائک کی گئی اور میزائلز مارے گئے اسرائیل کی طرف سے، تو اس میں جو سننے میں آیا ہے کہ حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کا کمانڈر ہے، ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ اب اس چیز کا بدلہ بھی لیں گے۔ اور اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حماس نے بھی اپنی جو ان کی سرنگیں تھیں وہاں سے اسرائیل کے اوپر اٹیک شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو دونوں طرف سے مطلب حماس بھی، حزب اللہ بھی، اور ساتھ میں لبنان اور یمن، یہ سب مل کے اگر اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے تو اسرائیل کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف کنڈیشن ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہے، کیونکہ بہت گولہ بارود ہے ان کے پاس وہاں پہ، اور میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، جنگی طیارے ہیں۔ اگر وہاں پہ ظاہر اٹیک کیا گیا، وہاں پہ گرایا گیا، تو وہ آلریڈی وہاں پہ بارود اتنا ہوگا کہ وہ بلاسٹ یا وہ جو ہے نقصان وہ بہت زیادہ ہونے کے جو ہے نا خدشات ہیں۔ سیم جیسا کہ ان کی بندرگاہ پہ دیکھا گیا، وہاں پہ ایک ان کی پوری جو ہے یونٹ کو ڈسٹرائے کیا گیا، وہاں پہ جتنا بھی اسلحہ تھا، وہاں پہ جتنے بھی ایکوپمنٹس تھے۔ تو باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ ابھی کل کے جو یونائٹڈ نیشن کے بیانات تھے ان کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ روکا جائے اور سفارتی تعلقات کے بہاف پہ، سفارتی ریلیشنز کے بہاف پہ اس کو جو ہے نا ختم کیا جائے، ادروائز یہ پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔